توجہ فرمائیے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک کے راستے میں نکلنا کم از کم 10 صورتیں تو سب کی صحیح ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، یہ صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جماعت میں پہلے دن ایک ہی حلقہ لگائیں، پھر اندازہ ہو جاتا ہے کس کا قرآن صحیح ہے۔ اور آج کل مدارس کی چھٹیاں ہیں تو ہر جماعت میں حفاظ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، تو اتنے حلقے بنائیں جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں۔ چونکہ بعض جگہوں پر قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ انعمتا کی بجائے اگر انعمتو پڑھیں، آپ پیش لگا دیں تے پر، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ بعض جگہوں پر قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ قرآن پاک بڑی دولت ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو قرآن پاک اس کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب غسل دیتے ہیں تو پھر کفن اور سینے کے درمیان چلا جاتا ہے۔ جب قبر میں اتارتے ہیں تو بہت حسین و جمیل نوجوان کی صورت میں ساتھ جاتا ہے۔ منکر نکیر جو حساب لینے آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہٹ جائیں، ہم نے تو سوال جواب کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سوال جواب کرو، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا ساتھی ہے۔ بتائیے آپ 4 مہینے میں جائیں، آپ کے میں 4 مہینے میں جا رہا ہوں، تو آپ کی بیوی کہے میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو بیوی قبر میں جائے گی ساتھ؟ بتاؤ، کوئی قبر میں نہیں جاتا۔ اعمال جائیں گے، نماز جائے گی، ذکر جائے گا، اللہ کے راستے کا پھرنا جائے گا، قرآن پاک۔ لیکن قرآن کو صحیح سیکھنا، پھر اس کے مطابق زندگی بھی گزارنا، صرف پڑھنا بھی ہو، اس کے مطابق زندگی بھی ہو۔ کم از کم 1 سپارہ روزانہ پڑھیں، اور جو حافظ ہیں وہ روزانہ 3 پارے پڑھیں۔ بعض اوقات رمضان میں لوگ روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا یہ قرآن پاک بڑی دولت ہے، اور جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ واپس آ کر اگر آدھا پونا گھنٹہ روزانہ امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس سیکھنا شروع کریں تو 4-6 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ یہ جو اردو پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے قرآن کا سیکھنا بہت آسان ہے، اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، وہی ایک ہی الفاظ ہیں۔ ہم نے کہا مقیمین ہیں بوڑھے بوڑھے، وہ سکول نہیں پڑھے، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اچھی تعلیم کرا لیتے ہیں، وہ 1 دن بھی سکول نہیں گئے وہ۔ تو اردو پڑھنا بھی سیکھیں، قرآن بڑی دولت ہے، اس لیے کریں گے کوشش۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے، اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہوا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ
رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا مجھے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شان و اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہیں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ یہ مضمون بھی کئی صحابہ سے نقل کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ سنابہی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، مختلف الفاظ کے ساتھ روایات میں ذکر کیا ہے۔ حضرت زین العابدین روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناگا نہیں ہوا۔ جب وضو کرتے چہرہ زرد ہو جاتا تھا، جب نماز کو کھڑے ہوتے بدن پہ لرزہ آ جاتا تھا۔ کسی نے دریافت کیا، فرمایا تمہیں خبر نہیں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، یہ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔ آپ کا ارشاد ہے مجھے تکبر کرنے والوں پر تعجب ہے، کل تو ناپاک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا، پھر تکبر کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تعجب ہے کہ لوگ فنا ہونے والے گھر کے لیے تو فکر کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کا معمول تھا رات کو چھپ کر صدقہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو یہ خبر بھی نہ ہوتی کس نے دیا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا 100 گھر ایسے نکلے جن کا گزارا آپ کی اعانت پر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے، جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپکپی آ جاتی۔ کسی نے پوچھا، ارشاد فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آیا ہے جس کو زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ ہم بھی اپنی اپنی نمازوں کو دیکھیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب اذان کی آواز سنتے اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا ہم تو اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہو؟ ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت و آرام محروم ہو جائیں، نیند اڑ جائے۔ اس کے بعد اذان کے ہر جملہ کی تنبیہ کو مفصل ذکر فرما۔ ایک شخص نقل کرتے ہیں میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لفظ اللہ کے وقت ان پہ جلال الہی کا ایسا غلبہ تھا گویا ان کے بدن میں روح نہ رہی، بالکل مبہوت سے ہو گئے۔ جب اکبر زبان سے کہا تو میرا دل اس کی تکبیر سے ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہم بھی دیکھیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کریں گے نمازوں پر محنت۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ اور بزرگ کہیں گے نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بعد آتا ہے، ہمارا جاتا نہیں ہے ان کو آتا نہیں ہے۔ ہاں جی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لے۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا 2 رکعت میں۔
اور پھر روزہ رکھ لیا، حالانکہ روزوں کا مہینہ نہیں تھا۔ اگلے دن پھر آئے رات کو بیوی کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں، وہ بھی اللہ والی تھی نا۔ پھر نیت باندھی، پھر صبح سحری تک پورا قرآن ختم، پھر روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ اس کا بیٹا آپ کا اللہ کا ولی ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ بتاؤ کتنی لذت تھی نماز میں، جو پہلی رات کی دلہن کو بھول گئے۔ ہم تو ماشاءاللہ ہمیشہ لگے ہی رہتے ہیں نا، ہیلو ہیلو کرتے ہی رہتے ہیں نا، رات کو بھی آخری ٹائم پہ آخر میں وہی پھر اسی کا خواب دیکھتے ہیں ہم۔ حضور کی خدمت میں لے کر گئے کہ یا رسول اللہ 2 رات یہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی، 3 دن میں قرآن ختم کرو، یا 1 ہفتے میں قرآن ختم کرو، اور 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ رکھو۔ اصل میں ہمیں نماز میں لذت نہیں آئی نا، دنیا دار کو نماز میں لذت نہیں آتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی؟ صحابہ نے کہ یار ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر ہے، کریں گے ذکر، ہر موقع کی سنت، ہر موقع کی دعا، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کوئی نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، 24 گھنٹے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شان و جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شان ہو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے، اور جتنی بھی دینی امور میں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبہ کا استحقاق ہوگا۔ پاک ہے مبارک ذکر، یہ برکت ہے، راحت و آرام سے نرم بستروں بیٹھ کر کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے اگر ہم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وارد ہے مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ کیا یا رسول اللہ مفرد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ذکر میں والہانہ طریقے پر مشغول۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو وضو کرے اچھی طرح، یعنی سنت و آداب کی پوری رعایت کرے، پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، اس لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے دل چاہے داخل ہو۔ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ پڑھتے ہو کتاب، کیا تم سمجھتے نہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت میں اللہ کے آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ عمر کس مشغلہ میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا، کس طرح خرچ کیا تھا، اور اپنے مصرف پر اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کے قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ جو اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے، آگ سے خلاصی اس کا سبب ہوگا۔ روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، ثواب تو اللہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دی۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس میں اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری آگ سے آزادی ہے۔ اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، حق ترش کی مغفرت فرماتے ہیں، آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ 4 چیزیں اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، 2 ایسی ہیں جن کا تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت اس کو اپنے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تو کریں گے تمام روزوں میں قضا روزے جو پچھلے رہتے ہیں نا وہ بھی پورے کرو، سردیوں میں تو آسان ہوتے ہیں۔ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس کو انجام دینے کے تعالیٰ شان انہوں نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور خدا نہ خاص اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اس کے علم و عمل کو ترک کر دیا جائے، الیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا۔ دیانت جو شرافت انسانی کا خاصہ ہے، مزمحل افسردہ ہو جائے گی، کاہلی اور سستی عام ہو جائے گی، گمراہی اور ضلالت کی شاہراہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گی، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اس تباہی و بربادی کس وقت خبر ہوگی؟ جب روز معاشر خدا بالا و برتر کے سامنے پیشی اور باز پرس ہوگا۔ یہ اس کام کو نہیں کریں گے، یہ ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ دیکھو جب زمین میں ہل نہیں چلاتے، بیج نہیں ڈالتے تو پھر جنگل بن جاتے ہیں، سانپ بچھو پیدا۔ انسان بھی اسی طرح اگر دعوت کی، تعلیم و تعلم، ذکر، عبادت
یہ اندر اعمال ہوں گے، پھر آدمی تقوی اور صبر اور شکر اور ایمان اور اعمال اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور صبر اور شکر اور کلا، ساری صفات آ جاتی۔ لیکن ان عملوں پہ جو زیادہ محنت، ایک آدمی دعوت ہی نہیں دیتا، تعلیم سیکھنے سکھانے میں نہیں لگتا، تو ان عملوں میں ہر وقت یہ راوڑ میں یہی عمال ہو رہے ہیں۔ حضور نے جب دعوت کی محنت شروع کی، حضرت ارقم رضی یہی عمال شروع، مسجد نبوی جب بنی تو انہی عملوں سے آباد رہی، سہروزے میں بھی یہی اعمال ہے، 4 مہینے میں یہی اعمال ہے، گھر میں بھی یہی اعمال ہے، مشورہ بھی انہی عملوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ ان عملوں میں لگنے کا نام کام تبلیغ ہے، صرف بستر اٹھا کے پھرنے کا نہیں ہے۔ پورے چلے میں ایک دعا بھی یاد نہیں کی تو کیا سیکھا اس نے، بتاؤ؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد نوافل کے والوں کے حق میں حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، کوئی شخص میرا قرب اس چیز سے بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیک مجھ سے فرائض ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نوافل کی وجہ سے بھی بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنے، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ آنکھ کان بن جانے کا مطلب اس کا دیکھنا سننا چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتے، کوئی بات میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت توفیق ہو، یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شان اپنے فضل سے مجھے بھی اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے کہ ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے اور ان کی روح کو آسمان میں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، یہ شخص اللہ کے نزدیک فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے اگرچہ پہلے سے نافرمان ہو۔ ایک اور روایت، جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے تو ان کے لیے ایک حج کا ثواب ہوتا ہے اور حج کرنے والوں کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ علامہ عینی رحمت شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے، جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هو المالك رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حق بات کے ساتھ بھیجا ہے، یہ اللہ کے پاک کلام ہے، جو تیرے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو تو اس کے ساتھ قطع رحمی نہ کر، اس سے تیرا نور جاتا رہے گا۔ ایک حدیث میں جب اپنے والدین کی ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرے
اس کی مغفرت کی جائے گی، کریں گے جانا۔ اور فرما بردار اوزاعی رحمت اللہ علیہ، مجھے ایک بات پہنچی، وہ شخص اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہو، پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، اگر ان کے ذمہ قرض ہو اس کو ادا کرے اور ان کو برا نہ کہے تو وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جو والدین کی زندگی میں فرما بردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا، وہ نافرمان شمار ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین صدقہ بتاتا ہوں، تیری وہ لڑکی اس کا محل ہے جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے سوا تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، ایسی لڑکی پہ جو خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ لوٹ کر آ جانے سے مراد ہے کہ لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا یا خاوند نے طلاق دے دی یا کوئی اور عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ لڑکی پھر باپ کے ذمے ہو گئی، اس کی خبر گیری، اس پر خرچ کرنا افضل ہونا صاف ہے، اس میں ایک صدقہ ہے، دوسرے مصیبت زدہ کی امداد ہے، تیسرے صلہ رحمی ہے، چوتھے اولاد کی خبر گیری ہے، پانچویں غم زدہ کی دلداری ہے۔ ہو جاتی ہے نا، طلاق ہو گئی، یہ خامد فوت ہو گیا، دوبارہ والدین کے ذمے ہو گئی، تو اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی والدین کے ذمے ہونا اولاد کا ابتدا میں والدین کے ذمے ہونا رنج کی بجائے خوشی کا سبب ہے، لیکن اس کا اپنا گھر ہو جانے کے بعد، اپنا ٹھکانہ بن جانے کے بعد والدین کے ذمے ہو جانا تو رنج کا سبب ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ حضور نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو، موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو۔ یعنی لوگ جو دنیا میں شرافت اور آخرت کے اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے، قبرستان پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے، کچھ سوچنے لگے۔ قبر نے آواز دی، مجھے یوں کہا، اے عمر بن عزیز، تم مجھ سے یہی نہیں پوچھتا کہ میں آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ اس کا ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں۔ قبر کہہ رہی ہے، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ اور بتاؤں آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، باہوں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، سورینوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کے پاؤں سے جدا جدا کر۔ عمر بن عبدالعزیز رونے لگے، فرمایا دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس میں تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوع وہ ہے جس کے دھوکہ میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، بہت تھوڑے دن رہ کے سب کچھ چھوڑ کر چل دیے، اپنی صحت اور تندرستی کے دھوکہ میں پڑے، صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا، اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش ہیں، مگر پھر بھی وہ خوب کماتے تھے، ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے بھرا۔
لیکن اب دیکھ لے مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں ان کے ہڈیوں کو کیا حال بنایا۔ یہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسیریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے، عزیز و اراک رشتہ دار پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، آواز دے کر ان سے پوچھ کیا گزر رہی۔ غریب امیر ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے مالدار سے پوچھ اس کے مال نے کیا کام دیا، اس کے فقیر سے پوچھ کے فقر نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر وقت دیکھتی تھی، ان کے نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت دل ربا چہروں کا حال کیا ہوا، ان کے نازک بدن معلوم کر کہاں گیا، کیڑوں نے سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، آزا آزا الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ اب کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ مال خزانے جن کو جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے۔ حشم ختم ان کی قبر میں، کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پہ ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ۔ اب بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے دن رات برابر ہیں، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں آج ان کے بدن بوسیدہ ہو گئے، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پہ گر گئیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی اور پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے، وہ اس حال میں پڑے ہیں۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا، اور اپنے لیے توشہ جمع کر لیے، اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیزوں نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے امید ہے یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے امید ہے تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں میں پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، اور جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے۔ افسوس، سخت افسوس ہے جو آج مرتے وقت بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے۔ 541 بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کی قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، کل کو تجھے بھی سب کو پہ۔ اور اس قسم کی باتیں پھر 2 شعر پڑے جن کا آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جن قریب فنا ہونے والی ہے، لمبی لمبی آرزوؤں دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکہ میں نہیں پڑا کرتے، تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، تیری رات سونے میں گزرتی ہے، موت تیرے اوپر سوار ہے، آج تو وہ کام کر رہا ہے کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپا اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس تو گزار۔ کہتے ہیں اس واقعہ کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا وصال کا ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضاہا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب ہو۔ فضائل حج ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حاجی کی شفارت 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے۔ 400 گھرانوں کو جنت میں لے کر جائے گا ایک حاجی۔ کریں گے فضائل حج کی تعلیم؟ 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ الفاظ فرمایا، یہ بھی فرمایا حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا پیدائش کے دن تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کبھی کسی حاجی سے ملاقات ہو، اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی سے درخواست کرو، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح 1 روپے کا بدلہ 700 روپے ملتا ہے۔ محمد حسین بغدادی فرماتے ہیں، میں 1 سال حج کو گیا، اتفاق سے مکے کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پہ نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا، کوئی ہے اس لڑکی کا خریدار، کوئی اس کو پسند کرے، 20 اشر فیس قیمت زیادہ دے، اس شرط پر میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے شیخ کے قریب جا کر پوچھا، اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا؟ کہنے لگے یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کو خرید لیا، اپنی قیام گاہ پر لے گیا۔ میں نے دیکھا یہ لڑکی زمین کی طرف سر اٹھائے بیٹھی ہے، پھر اس نے سر اٹھائے کہ اے میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق ہے۔ کہنے لگی کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا دونوں نہیں۔ کہنے لگی آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی واہ 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 واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ باندھی ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں جانے والی عابدوں زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے دل لگی کے طور پوچھا تو ان میں کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار کو، بشر حافی کو، صالح مری کو، ابو حاتم سجتائی کو، معروف کرخی کو، محمد بن حسین بغدادی کو، رابعہ ادویہ کو، شامانہ میمونہ کو۔ میں نے ان سے پوچھا تم ان سب کا حال کس طرح؟ کہنے لگی ہے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں، خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں، جو بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اس نے 4 شعر پڑھے، یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کا فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی، پس ان کے لیے کوئی فکر کسی کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا ہے، ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد جو صرف ایک بے نیاز ذات کے بعد، نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے، نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذتیں، نہ اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے، نہ مال کے روز افسون زیادتی، نہ تحت کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا لڑکی میں محمد بن حسینی ہوں۔ کہنے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے میری کہیں ملاقات ہو جائے، تمہاری وہ دل کا آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں بہہ جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا بحالی موجود ہے کہ خدا کی قسم مجھے قرآن پاک سنا دے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پہ پانی چھڑکا، جس کو فاقہ ہوا، کہ اس کے نام کا ایسے اگر میں اس کو پہچان لوں، جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا۔ کہنے کا اچھا پڑھیے، اللہ جو آپ پہ رحم کرے، جو لوگ برا کام کرتے ہیں کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان اللہ اچھے عمل کیے، کہ سب کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے گا؟ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز ہے۔ آج سن کر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کی نہ پرستش کی، نہ کسی صنم کو بوسا دیا۔ اور کچھ پڑھی اللہ پر۔
بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح بدیت ہوگی، ایسا گرم جو منہوں کو پکا دے گی۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، کیا ہی جہنم برا ٹھکانہ۔ کہنے لگی تم نے اپنے دل کو نا امیدی لازم کر دی، اپنے دل کو اور اپنے خوف کے درمیان معطر کرو، کچھ اور پڑھو۔ بہت سے چہرے اس دن خندہ و شادہ ہوں گے، بہت سے بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی ہائے مجھے اس دن ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں پر تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے۔ اعلیٰ درجوں کے پاس ایسے لڑکے ہمیشہ آتے رہیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے، آپ خورے آفتابے ہوں گے، ایسے گلاس جو بہتی شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ شراب ان کا نہ سر کا درد ہوگا، نہ چکر آئے گا، نہ کل میں فطور آئے۔ میوے لے کر آئیں گے جن کو پسند کریں گے، پرندوں کا گوشت جنوں کو وہ مرغوب ہو، خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، حفاظت پوشیدہ ہوا موتی۔ یہ کچھ بدلہ ہے نا اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سونے گے نہ کوئی بےہودہ بات، سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ یعنی اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملیں گے، داہنے والے بھی اچھے آدمی ہیں۔ ان باغوں میں رہنے بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، طیبتہ کیلے لگے ہوں گے، بہت لمبا سایہ ہوگا، بہت ہوا پانی ہوگا، بہت کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، روک ٹوک جس کا دل چاہے کھائے۔ اونچے اونچے فرض ان کے لیے بھی عورتیں جن میں ہم نے خاص طور سے بنائے، ہمیشہ کنواریاں رہیں گی، صحبت کے بعد بھی کنواری بن جائیں گی، ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی اور جنت والوں کے ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب چیزیں داہنے والوں کی۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میرا خیال ہے تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے پوچھا مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگے رات کو تہجد پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا، فقراء مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد باندی نے چند شعر، اے وجہ جو حوروں سے ان کے پردہ میں منگنی کرتا ہے، ان کے عالی مرتبہ کے بعد جو ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں سال میں دیکھ لیں جب وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح سے ان کے پستان ابھرے ہوئے ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر چمک تو ہار پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و سب سبق میں اشعار پڑھ کر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کے پانی چھڑکا، افاقہ ہوا اللہ تعالیٰ مجھے بچائیو عذاب سے، میں گناہوں کو جو مجھ سے صادر و اقرار کرنے والی ہوں، تو نے کتنی کثرت سے میری خطائیں معاف کی، بڑا فضل والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں، لیکن تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو بدترین ہے۔ میرے لیے کوئی تدبیر اس کے سوا تیری بخشی کیوں میں تیرے سوا مجھے حسن زن ہے ضرور کر۔ اشعار پڑھ کے باندھی پر پھر غشی ہو گئی، جو اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا، میں اٹھ کر بازار گیا اسی تجہیز و تکفین کا سامان خرید کے لاؤں۔ جب میں بازار لوٹا تو کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر لاش رکھی ہوئی تھی، دو سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں دو سطریں نور سے لکھی ہوئی تھی، پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول لکھا ہوا تھا، دوسری پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھ جنازہ کو اٹھا کر لے گئی، جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا، اس کی قبر پر سورۃ یاسین پڑھ کر میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کے فراق میں غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سو رہا۔ خواب میں دیکھا وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے زعفران کے باغیچہ میں ہے، ریشم اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں کا جڑا ہوا تاج ہے، پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں، مشک عنبر کی خوشبو مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس و قمر سے زیادہ روشن ہے۔ اے لڑکی ذرا ٹھہر تو،
یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہیں گے فقراء مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے، مسلمانوں کا راستن تکلیف دینے ہٹا دینے سے۔ 3 شعر پڑھے۔ مبارک ہے وہ جس کی آنکھیں راتوں کو جاگتی ہوں، اپنے مالک عشق کی بے چینی میں رات گزار دیں، کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کریں اور اپنی خطاؤں پہ رو لیا کریں، اور شب کو اکیلے کھڑا ہو اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کر۔ یہ لوگ تھے آخرت والے۔ ہم بھی کریں گے کوشش، 6 نمبر بیان کریں گے۔ آپ کریں گے؟ کون کرے؟ آپ کریں۔ یاد کیا آپ نے؟ یاد کیے نا؟ صحیح ہے، چل یہاں بیان مختصر کرو، ٹائم تھوڑا اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا محترم بھائیو اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے انسان اور جنات کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنا پوری دین کے اندر چلنے میں رکھی ہے۔ دین ہمارا زندگی میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ محنت کا بنیاد یہ پاک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کا لفظی معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ کلمہ کا مقصد یہ ہے اللہ جل جلالہ سے سب کچھ ہونا کا یقین ہم اور آپ کے دل میں اندر آ جائے گا، اللہ کا حکم اور ارادہ سے اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا کا یقین ہم اور آپ کے دلوں میں اندر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور اس کا ترکہ چھوڑ ہٹ کر ہم نے زندگی گزارا تو ناکامیابی کا یقین ہم اور آپ کے دلوں میں اندر آ جائے گا۔ کلمہ کا مفہوم یہ ہے اس سے پہلا جو کچھ ہوا ہے اللہ کا حکم اور ارادہ سے ہوا ہے، ابھی جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کا حکم اور ارادہ سے ہوگا، آئندہ کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم اور ارادہ سے ہوگا۔ یہ سب کچھ کرنے والا ذات اللہ ہی کا ذات ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اللہ ہمارا حافظ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا حافظ نہیں ہے۔ اللہ وہ رازق ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا رازق نہیں ہے۔ بھائی یہ کلمہ بہت بڑا فضیلت والا کلمہ ہے۔ جو بندہ دین میں 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے منہ سے برائی مٹ جاتی ہے اور ان کی جگہ نکال لی جاتی ہے۔ اس کلمہ کا حدیث شریف کا مفہوم ہے جو بندہ دین میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن قبر سے اٹھنے وقت ایسا روشن چہرہ اٹھا جائے گا جیسا 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والا بن جائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اگر ہمارا نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اتریں گے، اگر ہمارا نماز غلط نکلی تو باقی اعمال بھی غلط نکلیں گے۔ بھائی ہم اس کے ساتھ علم کرنے والا بن جائے۔ اتنا علم 24 گھنٹہ والا زندگی اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، ہر مرد اور عورت کو سیکھ کے کرنا فرض ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بھائی ہم اس کے ساتھ ذکر کرنے والا بن جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن بعض قوموں کا حشر اسی طرح فرمائے گا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک و افسوس کریں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجیے ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت سے مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے مگر ایک جگہ پر جمع ہو کے اللہ کا ذکر میں مشغول ہے۔ بھائی ہم اس کے ساتھ کلام مسلم والا بن جائے۔ کلام مسلم کا مقصد یہ ہے ہر بندے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور سلوک سے پیش آنا ہے، اپنا حق چھوڑ کر کے دوسروں کا حق ادا کرنے والا ہم بن جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے چھوٹوں کو شفقت کرنا ہے، بڑوں کو عزت کرنا ہے، علماء کرام کی قدر کرنا ہے۔ یہ 3 کام کسی میں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بھائی ہم اس کے ساتھ صحیح نیت والا بن جائے۔
صحیح نیت کا مقصد یہ ہر عمالدار مگر صحیح نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. نیت صاف کر کے ایک کھجور کا دانہ دیا تو اللہ جل جلالہ آپ کو بڑا چڑھا کر خود کی پہاڑ کے برابر اتنا ثواب دے گا. اگر ریکاری دل میں لا کر دیا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے بجائے اس کو پکڑے گا. بھائی ہم اس کے ساتھ دعوت تبلیغ کرنے والا بن جائے. حدیث شریف کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقاحت اس کے قلوب سے نکل جائے گی. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وہیں کے برکات سے معروم ہو جائے گی. جب آپس میں گالی اور گلوش اختیار کی تو اللہ جل جلالہ کا نگاہ سے گر جائے گی. بھائیو اس محنت کے لیے اللہ جل جلالہ پہلے نبیوں کو بھیجتے تھے. سب نے آ کر اس کلمہ کو پر محنت کیا. اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ. جس نے پڑھا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے نہیں پڑھا وہ ناکام ہو گیا. خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس کا ذمہ داری ہے خود بھی پورا دن پر چلنا ہے اور دن زندہ ہونے کی محنت بھی کرنا. محنت کا ہم اور آپ سب ذمہ دار ہے. تو یہ محنت سیکھنے کے لیے سب سے پہلا 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھنا ہے اور اپنا زندگی کے مقصد بنا کر مرنے دم تک میرا بھی عزم اور ارادہ ہے اور آپ بھائیوں کا بھی ہے انشاءاللہ. ابھی عصر کے بعد بھی بیان ہوگا, پھر مغرب میں آج شب جمعہ کا بیان ہوگا, پھر عشاء کے بعد کتاب ہوگی, پھر رات کا صبح پھر بیان, پھر 10 بجے